قربانی سے متعلق 3 اہم مسئلے آج آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ تینوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بغور سنیے گا اور پھر اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ پہلا یہ کہ قربانی کے جانور کے لیے دوندہ ہونا، 2 دانت والا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ چھوٹا جانور بہتر ہے قربانی کے لیے یا بڑا جانور۔ اس میں بہت خاص بات ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ 7 قربانی کرنے کے بعد آیا بندہ قربانی کے فریضے سے بری ہو جاتا ہے؟ کوئی بندہ جس نے اپنے لیے 7 قربانیاں کی تو اب اس کا فرض پورا ہو گیا، یا اپنے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی ان کی طرف سے کسی کے لیے 7 قربانیاں کی، اب کہانی ختم ہو گئی اور اس کا ذمہ بری ہو گیا۔ یہ تینوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل سے بری بحث رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، دوندہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم دیکھیں، قربانی کے لیے شریعت نے ہمیں عمروں کی تعیین کا حکم دیا ہے کہ ان کی عمریں متعین کی ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ جو بڑے جانور ہیں یہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو بکری وغیرہ ہے یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی اسلامی سال 1 دن کم بھی ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کی پھر فقہا نے علامت یہ ذکر کی ہے کہ جو بڑا جانور ہے یہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو یہ دوندہ ہو جاتا ہے، اس کے 2 دانت، وہ بڑے دانت نکل آتے ہیں گرنے کے بعد۔ لہٰذا یہ کوئی خاص اس کی حکم نہیں ہے کہ وہ 2 دانت والا ہوگا تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ حکم یہ ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، حکم یہ ہے کہ وہ چھوٹا جانور بکری وغیرہ وہ 1 سال کا ہو۔ اب اگر آپ کو علم ہے، آپ کے گھر کا جانور ہے، آپ کے اڑوس پڑوس پہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ 2 سال سے اوپر کا ہے اور وہ دوندہ نہیں ہوا، 2 دانت والا نہیں ہوا، اس کی قربانی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب جو بیپاری ہیں ان پر بندہ یقین نہیں کر سکتا۔ جو منڈیوں میں جہاں ہم جا کر قربانیاں خریدتے ہیں وہاں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں دوندہ یہ جو 2 دانت والا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بیپاری کتنا ظلم کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم تو وہ مظلوم قوم ہیں کہ جنہیں حرام جانور کھلا دیے گئے، کڑھائیوں میں پکا پکا کر، فرائیاں کر کر کے گدھے کھلا دیے گئے، کتے کھلا دیے گئے، کیا کچھ، اس لیے ان کے اوپر بندہ یقین نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹا جانور یا بڑا جانور، دیکھیں شریعت تو یہ کہتی ہے خوبصورت ہو، بڑا جانور ہو، لیکن یہ ان کے لیے کہ جو بڑا جانور کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ گھر میں 6 بندوں کے اوپر قربانی واجب ہے، تو صاحب کیا کرتے ہیں 30,000 روپے والا ایک حصے کا جانور خریدتے ہیں، 60,000 میں 2 قربانیاں کرتے ہیں گھر کے سرپرستوں کی۔ اب جو باقیوں پر واجب ہوتی ہے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چھوٹا جانور لیں، یہ 60-70 ہزار کا جانور لیں اور 10,000 کے حصے والا جانور لیں، تاکہ جتنوں کے ذمے قربانی واجب ہے سب کی طرف سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اب آپ 60,000 روپے 2 حصوں میں لگائیں گے، 2 بندوں کی قربانی ادا ہو گئی، باقی 4 اللہ کے مجرم قرار پائے۔ اب آپ چھوٹا جانور ایک لیں گے تو وہ 6 کے 6 جو ہے نا وہ اپنے فریضے سے بری ہو جائیں گے، اور ان کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور سب کا ذمہ جو ہے قربانی کا وہ پورا ہو جائے گا۔ اب آخری بات جو ہے کہ 7 قربانیوں کا جو نظریہ یہ انتہائی غلط ہے، عوام کے اندر مشہور کی گئی بات ہے۔ زندہ آدمی کی طرف سے بھی 7 قربانیوں کا نظریہ غلط ہے۔ جب بندہ ساری زندگی زندہ رہے اور وہ صاحب نصاب ہو، وہ 60 سال ہے تو 7 سال قربانیاں کرنا واجب ہے، وہ 70 سال بالغ ہونے کے بعد رہا تو 70 سال قربانیاں کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح کسی میت کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے نا، تو وہ تو ہم پر لازمی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ ہر سال کریں، 10 سال 20 سال تک کریں، نہیں ہے تو آپ 1 سال کریں، دوسرے سال نہ کریں، دوسرے سال کریں اور تیسرے سال نہ کریں۔ تو یہ 7 قربانیوں کا جو نظریہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔